إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. میرے عزیز بھائیوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی اصلاح کروں، اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ لوگ بھائی بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں تمام کی اصلاح کروں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. اسی اللہ تعالیٰ پر میں بھی بھروسہ کرتا ہوں اور آپ بھی بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک دن ہم سب کو پلٹ کر ضرور بالضرور اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے. سب سے پہلے تو ہر قسم کی تمام تعریف، ہر قسم کی تمام حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا، آپ کا اور اس تمام جہاں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. یعنی ہمارا کسی قسم کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر پلٹ کر اس کے پاس جانا ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہو، حالانکہ تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندگی دے گا، یعنی اٹھائے گا، اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں پلٹ کر ضرور جانا ہوگا. تو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی شریعت پر چلنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. تو تمام درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، یہ تو دعا ہے ہماری کہ ہمیں رمضان مل جائے، اور انشاءاللہ ہم اس رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کر سکیں، اپنے گناہ مٹا سکیں، اپنے گناہ معاف کرا سکیں، اور اپنے درجات جنت میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بلند کرا سکیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، آمین. تو اس رمضان کی تیاری کے حوالے سے، اس رمضان کے متعلق، اس کی فضائل پر مختصر بات رکھوں گا قرآن حدیث سے، اس کے علاوہ کوئی بات. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کے بارے میں، جو اس رمضان میں خاص عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ رکھنا. سب سے بڑا جو عمل ہے اس رمضان، ویسے نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا عمل جو ہے
ہے وہ ہے روزہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلوں پر، پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، وجہ بھی بتا دی اس کے فرض کرنے کی. وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم صاف ستھرے ہو جاؤ. اس آیت میں 2-3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے. اب یہ روزے کون سے فرض کیے گئے دوسری آیات میں ہی ملتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ جو فرض روزے ہیں یہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں. ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ نماز کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں، اس طرح ہم پر روزے اگر فرض ہیں تو وہ ایک ہی مہینے کے فرض ہیں، اس کے علاوہ نہیں فرض. اس کے علاوہ نفلی نوافل ہوں گے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت روزے رکھے وہ روزے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو فرض نہیں کر سکتے. فرض جو لازم ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ رمضان کے روزے ہیں. اچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ ڈال دیا اس امت پر کہ ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے؟ ایسا ہو گیا. کچھ لوگوں کو خیال آ جائے نا کہ بھائی ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ تم پر انعام کیا گیا، تم سب سے بہترین امت ہو، تم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پر روزے ڈال دیے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات اور کلیئر کر دی کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے تھے. اب وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ آج جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان پر بھی روزے فرض تھے. معلوم ہوا کہ آج جو اپنے آپ کو کرسچن یا عیسائی کہتے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کی ہیں، تو ان پر بھی روزے فرض تھے. لیکن انہوں نے اپنے روزوں کے طریقے، جس طرح ساری طریقوں میں انہوں نے کچرا ڈال دیا، ملاوٹ کر دی، اس طرح انہوں نے اپنے روزوں کے طریقے بدل دیے، ان روزوں کو ادا نہیں کیا یا جو بھی اپنے دین میں بگاڑ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر بھی ڈالا تھا یہ فرض، اور ہم پر بھی ڈالا ہے. اچھا، کیوں ڈالا تھا ان پر اور ہم پر؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو. معلوم یہ بھی ہوا اس آیت سے کہ جو روزے پورے ایک مہینے رکھتا ہے، جو فرض کیے ہوئے روزے رکھتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو عام بندے پر نہیں ہوتا. اگر صحیح سے روزے رکھیں، وہ خاص انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگار بنا دیتے ہیں، اسے متقی بنا دیتے ہیں. جس نے بھی صحیح سے روزے رکھ لیے، اپنے فرض روزے جتنے 30 ہوتے ہیں یا 29 آتے ملتے ہیں رمضان کے روزے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پرہیزگار بنا دیتا ہے. اور پرہیزگار کا مطلب متقی، اور متقی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، کہ آخری بہترین انجام جو ہے وہ صرف متقیوں کا ہے. اور متقیوں کے لیے انعام کیا ہے؟ جنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے ایک مہینے بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے روزے بہترین طریقے سے رکھے تو وہ متقی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تبھی. اور متقی بننے کا انجام کیا ہوگا؟ جنت الفردوس پکی پکی اس کی ہو جائے گی. یہ اتنی ساری اور اس سے ڈھیر ساری اس کی بشارتیں اس آیت کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو ہم صرف مختصراً جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوری امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رمضان ہمیں دے دے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اب وہ رمضان بس اگلے ہفتے یا چند دنوں میں ہمارے پاس 10-15 دن کے اندر، 12 دن کے اندر ہمارے پاس آنے والا ہے. تو ہم اس کے لیے تیاری کر دیں کہ ایک ایسا رمضان، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں صرف ایک مہینے بھوکا رہنا پڑے گا، وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے، اور تھوڑا اچھا کام کرنا ہوگا، ہر برے کام سے بچنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سیدھا جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا. لاٹری لگ رہی ہے ہماری، یہ بات سمجھے. اب آگے سمجھتے ہیں. ایک بنیادی حدیث کی طرف سے آتا ہوں. یہ حدیث ہر کسی نے سنی پڑھی ہوگی انشاءاللہ گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے ابھی ہم زمین، یہ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، کہ یہ ایک پتھر بنیاد ہے، فاؤنڈیشن. تو اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر بتا دی کہ یہ بنیاد ہے. وہ 5 چیز میں ہے.
بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے، دل سے تو ماننا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم تو ایک دوسرے کے دل کے اندر تو دیکھ نہیں سکتے تو زبان کے اقرار کو مانیں گے. تو زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. پہلی بنیاد تو یہ ہو گئی، یعنی کہ کلمہ طیبہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بنیاد میں سے ایک بنیادی چیز کیا ہو گئی؟ کلمہ ہو گئی. دوسرا فرماتے ہیں وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. اچھا یہ بات میں ہر دفعہ کرتا ہوں اور اس دفعہ دوبارہ کروں گا کہ نماز صرف اکیلے پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. نماز قائم کرنا، قائم صرف اسی وقت ہوگی جب جماعت کے ساتھ ہوگی. نماز قائم اسی وقت ہوگی جب جماعت کے ساتھ ہوگی. نماز اکیلے قائم نہیں ہو سکتی، جماعت قائم ہوتی ہے. قد قامت الصلاۃ قائم کب ہوتی ہے؟ جب جماعت کے ساتھ. تو کوئی شخص اکیلے میں جماعت سے ہٹ کر کے میں تو نماز پڑھنے والا ہوں تو وہ بنیاد پر نہیں چل رہا، اصل میں اس کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہوگی. اکیلا ایسا ہے کہ دوسرا کوئی مسلم نہیں ہے تب تو الگ بات ہے، اکیلے کسی جگہ پر. لیکن اگر ایک بھی مسلمان اس کے ساتھ ہے نماز پڑھنے والا تو اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنی پڑے گی اس کو، جماعت کے ساتھ ہے. تو نماز دوسرا ہو گئی بنیاد. اسلام کی 5 بنیادیں، دوسری بنیاد ہو گئی نماز. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا. تیسری بنیاد یہ بتائی کہ اپنے پیسے سے، اپنا جو کمایا ہوا پیسہ ہے حلال پیسہ ہے، اس میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا اتنا پیسہ 1 سال تک پڑا ہوا ہو تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ تیسری ہے، یہ بھی لازم ہے. کوئی شخص صرف نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، اس کے ایمان پر بھی، زکوٰۃ نہ دینے والے کے بھی ایمان پر بھی ہم بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے ایمان کی بنیاد کی ایک چیز چھوڑ دی. نماز نہ پڑھنے والے کی بھی ایک بات پہ نہیں مانیں گے کہ بھائی اس نے نماز نہیں پڑھ رہا، کہتا میں زکوٰۃ دیتا ہوں نماز نہیں پڑھتا، تب بھی ہم نہیں مانیں گے اس کے ایمان کو. بھائی ایمان کا حصہ ہے، لازمی ہے اس میں. اس کے علاوہ والحج، اور حج کرنا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ اپنی پوری عمر میں ایک دفعہ یہ جب اس کو موقع ملے حج کرے. یہ بھی بنیاد ہے. اور ایک اور خاص بات بتائی، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں استطاعت ہونے کے باوجود اگر انسان نے نہیں کی تو اس کے ایمان میں خرابی ہے. جان بوجھ کے نہیں کی تو پھر ہم اس کا ایمان قبول ہی نہیں کریں گے. ایک شخص جو ہے جان بوجھ کے حج کا انکار کرتا ہے، میرے پاس پیسے ہوں کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا ہی نہیں حج پہ، میرے کو کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی، تو اس نے بہت بڑا انکار کیا، اس کے ایمان میں خلل ہے. ایک شخص اسی طرح رمضان کے روزوں کا انکار کر دے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب آپ ذرا ان سارے جو میں نے 5 بنیادیں بتائی ہیں ان کی طرف غور کریں. اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پیر تک سارے کام اس کے کرا دیے. سب سے پہلے تو زبان سے اقرار کرایا کلمہ کا، اس کے بعد آپ کے بدن کو صبح شام 5 دفعہ تو کم از کم اپنے سامنے رکوع بھی کرایا، جھکایا، اور سجدہ بھی کرایا، ناک بھی رگڑوائی زمین پہ. یعنی کہ آپ کی بدنی عبادت بھی لی. پہلے تو صرف زبان کی بات، پھر زبان سے ہی نہیں، آپ کو بدنی عبادت کر کے 5 دفعہ اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، تبھی آپ کی بنیاد مانی جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے کہا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو چھوٹ جائیں گے. نہیں، اگر آپ نے پیسے کمائے ہوئے ہیں اور سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور سال سے اوپر ہو گیا ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق ہو گیا ہے تو پیسے دینا بھی لازمی ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نے اس کا انکار کیا تو پھر مانا نہیں جائے گا آپ کو. اسی طرح حج کی بات بھی آ گئی، اسی طرح رمضان کے روزے، کیونکہ رمضان کے آ رہے ہیں جس میں پوری استطاعت ہے، ہیلتھ ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد جان بوجھ کے رمضان کے روزے چھوڑ دے، ایک بھی روزہ چھوڑ دے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. میرے پاس تو قبول تو چھوڑو، اللہ کے پاس نہیں ہے. اصل تو ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. اسی لیے رمضان کے روزے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی بھائی بھی، کیسا بھی بھائی ہے یہاں پر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری عشرے کے روزے رکھ لیتے ہیں، باقی میں نہیں رکھتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہماری عادت نہیں بنی، 4 دن روزے رکھتے ہیں اس طرح. تو کوئی بھائی بھی جان لے رمضان کے پورے ہی روزے رکھنے ہیں، کہ 4 5 6 8 10 سے کام نہیں چلے گا. رمضان کے سارے روزے فرض ہیں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے،
یعنی قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ بتاؤ، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، جو بھی آدم کا بیٹا یا آدم جو ہے عمل کرتا ہے، یہ سارے کا سارا نیک عمل اسی کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں اس کا فائدہ اس کو خود مل جاتا ہے، اسی کے لیے ہوتا ہے، ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے. الا الصیام، سوائے روزوں کے. جتنے بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کا عمل اس کو مل جاتا ہے سوائے روزوں کے. فإنه لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ یہ میرے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف اس نے جو بھوکا پیاسا رہا یہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ تو میں دوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کا بدلہ تو ویسے ہی مل جائے گا. روز یہ نماز کا بدلہ تو ویسے ہی مل جائے گا، اس نے نماز پڑھی، ہاں بھائی اس کے اتنے عبادات کا صلہ ہے، 10 ثواب 100 ثواب جتنا بھی اللہ کو پسند آیا اتنا دے دیا. لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی ذات پر لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اس نے میرے لیے کیا. فإنه لی، تو بے شک یہ تو اس نے روزہ رکھا یہ صرف میرے لیے رکھا، میرے لیے بھوکا پیاسا رہا. وأنا أجزی بہ، تو اب اس کی جو اس کو اجر دینا، اس کو بدلہ دینا میرا کام ہے، میں اس کو دوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا جو اجر ہوتا ہے، خصوصاً فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ بادشاہ کی طرح بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بادشاہ کی طرح کہ یہ عمل اس نے خصوصاً میرے لیے کیا ہے، اس لیے ہٹ جاؤ، یہ سارے کا معاملہ سارے کا سارا ثواب میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کے ایک روزے سے بھی خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مان لیا، خصوصاً فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، بس اس کا بیڑا پار ہے. بدلہ پھر ایک بادشاہ کس طرح بدلہ دیتا ہے؟ بھائی بادشاہ کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے، اپنا ہاتھ گلے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. عام دنیا کے چھوٹے موٹے جو جھوٹے بادشاہ ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تو رب العالمین ہے، جب وہ کسی سے خوش ہوگا تو جنت الفردوس انشاءاللہ اس کا منتظر ہوگا. تو معلوم ہوا کہ صحیح روزہ رکھنے سے بھی انسان جو ہے ایک بھی اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کا بدلہ جو ہے جنت ضرور ہے انشاءاللہ. اس لیے بھی ہمیں رمضان کے روزے میں خصوصاً تیاری کرنی چاہیے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کا نہیں صحیح ایک ہی روزہ قبول کر لے، ہماری تو جان ہی چھوٹ گئی، اس کے بعد موت آ گئی تو سیدھے سیدھے جنت انشاءاللہ. اس لیے بھی ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنتی، جنت میں 8 ابواب، 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. منہا، اس میں سے باب یسمى الریان، ایک خاص دروازہ ہے. 8 دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے. اچھا اس دروازہ جیسے ابھی یہاں پر دیکھیں نا، یہ اس کے لیے دروازہ، وہ اس کے لیے دروازہ، اس طرح ایک دروازہ بنا دیا کہ اس دروازے میں صرف فلاں بندہ ہی گزرے گا، اس رینک کا یا اس مرتبے کا آدمی گزرے گا، دوسرا نہیں گزر سکتا. اس میں باب الریان ہے، ایک خاص دروازہ ہے جنت کے اندر. اس کی خاصیت کیا بتائے؟ لا يدخلہ، کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا، الا الصائمون، سوائے روزہ رکھنے والے. یعنی کہ جنت میں ایک اسپیشلٹی، ایک عزت کا مقام یہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، فرمایا نا کہ یہ روزہ رکھے گا تو یہ روزہ میرے لیے ہوگا اور اس کا بدلہ میں دوں گا. تو ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ کا بدلہ یہ کہ جب تم جنت میں داخل ہوگے تو تم عام لوگوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ نہیں ہوگے، تم نے میرے لیے روزہ رکھا، اسپیشل تمہارے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. تو جو شخص بھی ریان سے گزرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ ان رمضان کے روزے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو ہرگز جو کہ ہم پر فرض ہیں، ہرگز نہ چھوڑے، بلکہ پوری قوت لگا لے، پوری جان لگا دے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمارا قبول فرمایا تو جنت میں انشاءاللہ ریان سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. اور رمضان کے مہینے میں آنے میں، جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں اسپیشل انتظامات شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیسٹیول سیزن کی طرف. کیسے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی یہاں پہ کوئی فیسٹیول وغیرہ کچھ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بہت یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے، یہاں پہ جھاڑو پوچھا لگا دو، وہاں پہ یہ صفائی کر دو، یہاں پہ چراغا کر دو، گندی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے بند کر کے کہیں پہ رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، خوبصورت پھول وول ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں، خوشبو وشبو لگا دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں اچھے اچھے کپڑوں میں، بہت سارا استقبال والا سسٹم کیا جاتا ہے.
رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس کے لیے اسپیشل آسمانی انتظام کیا جاتا ہے. وہ کیا انتظام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے یعنی رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسری حدیث میں ملتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کھولو بھائی سارے دروازے، اسپیشل دروازے سارے کے سارے کھول دو. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. جیسے ہم کوڑا کرکٹ بند کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بولتا ہے جہنم بند کر دو ذرا ساری کی ساری. اب رمضان داخل ہو رہا ہے، یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے جس میں جہنم کے دروازے پر لاک ہوتا ہے، اور خصوصاً سارے کے سارے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے خصوصاً اس مہینہ میں کھلے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دعا جو ہے فوراً پہنچتی ہے اللہ کے پاس. فوراً اللہ تعالیٰ سے رحمت آتی ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، آ گئی رحمت، کیونکہ دروازے کھلے ہوئے سارے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، فوراً آئے گی. اور کوئی بندہ ایمان والا روزے کی حالت میں مرا تو سیدھا جنت، سوال جواب نہیں، جنت سیدھا روزے کی حالت میں مارا گیا. تو یہ خاص چیز ہوتی ہے رمضان، اور یہ مہینہ ہمارے پر آنے والا ہے. کتنا شاندار مہینہ ہے، کتنا عظیم مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ باتیں موٹی موٹی رکھوں گا، پھر یہ رمضان میں آتی رہیں گی، لیکن ایک موٹی موٹی. بعض لوگوں میں ایک دعا بہت مشہور ہے، اور وہ مشہور کیا ہے دعا؟ نیت کے حوالے سے کہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں تو فجر میں اٹھ کے وہ جو سحری میں اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. ہم ٹی وی میں بھی آتا ہے بھائی، نیوز پیپر میں بھی آتا ہے، وہ کارڈ بنا بنا کر وہ اس میں بھی دیتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ نیت کا محل دل ہے، نیت دل میں کی جاتی ہے، نیت زبان سے کرنا لازم نہیں ہے. اگر فرض کرو کوئی شخص اپنے آپ کو تاکیداً، اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے اور اپنا ذہن ایک طرف کرنے کے لیے زبان سے کرتا بھی ہے، ویسے روزے کے لیے نیت صرف دل میں کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، حضرت عمر والی وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ نیت دیکھے گا، عمل نہیں دیکھے گا. ایک بندہ لاکھوں کروڑوں صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو، لیکن نیت اس کی اچھی نہیں ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں صدقہ اس کو کام نہیں دے گا. اور ایک شخص جو ہے صرف ایک کھجور کسی کو کھلا رہا ہے لیکن نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو وہ کھجور اس کو جنت لے جائے گا. تو مطلب ہر عمل جو ہوتا ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیت کی جگہ کون سی ہے. جس ذکر کی جگہ، ذکر جب ہم کرتے ہیں تو زبان سے کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، تو نیت کی جگہ دل ہوتی ہے. خیر، اگر زبان سے بھی کسی نے نیت کی تو کیا یہ الفاظ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ بات ایک دوسرے کو پڑھاتے سکھاتے رہیں گے، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لوگوں سے سن رہے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ پڑھاتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. وَبِصَوْمِ، اور میں روزہ رکھتا ہوں، غَدٍ نَوَيْتُ، غد کہتے ہیں کل کو، آنے والے کل، نویتو میں نیت کرتا ہوں، من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان کے مہینے کے جو کل آنے والا روزہ ہے اس کے لیے میں نیت کرتا ہوں. سحری، آپ یہ اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اسلامی کیلنڈر میں ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، اس سے آرام سے سمجھنا. اسلامی کیلنڈر میں دن کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، مطلب تاریخ کہاں سے بدل جاتی ہے. آپ تراویح کب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ جس پہلے روزے کے بعد سے پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں، جب چاند دیکھتے ہو ادھر سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تراویح. کیوں؟ کیونکہ کیلنڈر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح چاند دیکھ کر آپ تراویح روک دیتے ہیں کہ بھائی آخری روزہ ہوتا ہے حالانکہ آپ کا 30واں یا 29واں، آپ چاند دیکھ کے کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں آج چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی تو آج تراویح نہیں ہوتی. مطلب یہ ہوا کہ رات سے ہی شروع ہو گیا کیلنڈر، صحیح ہے. تو دن مطلب ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. غد کا مطلب ہوتا ہے کہ کل ہے، غدین نویتو کہتے ہیں نا، غد کا مطلب کل ہے. تو یہ الفاظ کہنا ہی غلط ہے. آپ نیت منہ سے کرتے ہیں اگر لازم نہیں ہے، کر بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. رمضان کی نیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ بعد میں وسوسہ نہ آئے، کسی نے یہ لفظ کہہ دی کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں اس کی روزے کی، حالانکہ یہ عمل لازمی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. چلو کر بھی دیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ غلط ہیں. وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ غلط ہے کہ بھائی میں کل کروں. آپ تو آج روزہ رکھ رہے ہو ابھی سحری میں، تو کل کے روزے کا کہاں سے آج نیت کر رہا ہوں، پھر آج کے روزے کی کروں. بولو اے اللہ آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کی میں نیت کر رہا ہوں. تو یہ الفاظ کوئی بھائی غلطی میں نہ کرے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں مل جاتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے،
یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس سے مجھے کوئی اعتراض اس بات کا نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوں وہ کل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، آج کے لیے نہیں. تو کوئی بندہ غلطی میں آج کا سمجھ کے یہ بات نہ پڑھے. اب میں آتا ہوں ایک ایسی چیز کی طرف جس میں یار باہر بھی بہت مسائل ہے اور اندر بھی. میں نے 1000 دفعہ سوچا کہ اس مسئلے پہ بات کروں یا نہ کروں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی بات بتاتے ہیں تو آپ آدھی بات نہیں بولتے، آپ کو پوری بات رکھنی چاہیے. ایک مسئلہ سب سے بڑا آتا ہے چاند دیکھنے کا اور اس چاند دیکھ کر اس پر عمل کرنے. میں دونوں طرف کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام ابن قیم کی بات رکھتا ہوں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. حضرت عائشہ کی بات رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ام المومنین ہے. اور ابن مسعود کی بات رکھتا ہوں. عبداللہ بن مسعود ایک بہت بڑے عالم صحابی ہیں اور ساری کی ساری مستند صحیح احادیث ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ایک شخص کے کہنے پر ہم چاند پر یقین کر لیں گے؟ ایک شخص آیا، سچا بندہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں سے، لیکن وہ سفر کر کے آیا. وہ بندہ بالکل سچا ہے، ہمیں معلوم ہے ساری زندگی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور اس کی جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، پہلے اس بات کو اچھے سے سمجھیں پھر آتا ہوں. ان رسول اللہ ذکر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کا ذکر ہوا. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتى تروا الہلال، اس وقت تک روزے نہ رکھنا رمضان کے جب تک کہ تم چاند کو نہ دیکھ لو. پھر فرمایا ولا تفطروا، اور اس وقت تک افطار نہیں کرنا یعنی عید نہیں منانا، حتى تروه، جب تک کہ تم چاند کو نہ دیکھ لو. جب تک تم چاند نہ دیکھ لو رمضان اسٹارٹ نہیں کرنا، اور جب تک تم چاند نہ دیکھ لو رمضان اسٹاپ نہیں کرنا. پھر ایک اور بات بھی سمجھا دی، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں ایسا لگے کہ بادل آ گئے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہے، 29واں روزہ ہے، 29واں شعبان ہے، اب تمہیں بادل نظر آیا ہے، ہو سکتا ہے چاند ہو اوپر نظر آنے والا لیکن بادل کے اوپر ہم جا نہیں سکتے، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تو تم رک جاؤ، پورا 30 جو ہے مکمل کر دو. اس پہ بہت ساری احادیث اور بھی ہیں، یعنی کہ اگر بادل نظر آ جائے تو تم 30 پورا کر کے اس کے بعد رک جاؤ، 30 پورا کر کے روزہ رکھ لینا. تو پر لازم نہیں ہے کہ آپ وہ بادل آ گئے تو شک کی بنیاد پہ رکھو، شک کی بنیاد پہ تو روزہ رکھنا ہی نہیں. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر ہی عید کرنی ہے. اچھا، ایک بندے والی جو بات تھی وہ حدیث کیا ہے؟ جاء اعرابی، ایک اعرابی، ایک بدو شخص، ایک گاؤں والا شخص، الی النبی، وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک بدو شخص، ایک گاؤں کا شخص کہیں سے سفر کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اس نے یہ کہا، انی رأیت الہلال، یعنی رمضان. یہ بھی کلیئر کر دیا جس نے بولا میں نے جو ہے، بے شک میں نے جو ہے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے. یہ بات کلیئر کر دوں، یعنی چاند دیکھ کے آؤں میں رمضان کا ہی. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بات پوچھی، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ بندہ ایک گاؤں سے آیا ہے، اس نے بولا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا. اللہ کے رسول مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہے باقی ڈیٹیل، تو نے کیسے دیکھا، تو کدھر بیٹھا تھا، تو کون سی پہاڑی پہ تھا، تو نے یوں کیا وہ کیا، ایسے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا پوچھا، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، معبود ہونے پر گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں جی بالکل دیتا ہوں. پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے بولا نعم بالکل ایسا ہی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تحقیق کا معیار دیکھیں، یہ اس لیے کہ ہم لوگ بہت سارے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال، اللہ کے رسول نے فرمایا یا بلال، بلال ادھر آؤ، کیونکہ بلال جو ہیں، بلال رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کیا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے. تو ان کو بولا یا بلال اذن فی الناس، لوگوں میں یہ بات پھیلا دو، اذان دے دو، مطلب پھیلا دو، بتا دو، فَلْيَصُومُوا غَدًا، کہ کل سے ہمارا روزہ ہے. اچھا یہاں پہ بھی غد آ گیا، وہ ابھی سوم میں غدن بتا رہا تھا، دیکھو ادھر بھی غدن آ گیا، غدن مطلب کل، کل سے ہمارا روزہ ہے.
بات سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سچا آدمی آیا, اللہ کے رسول نے صرف 2 باتیں پوچھی, میرے اوپر ایمان رکھتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, میرے پر مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو. اس نے کہا ہاں. اللہ کے رسول پر مزید اس کی تحقیقات نہیں کی, پتہ چل گیا بندہ ٹھیک ہے. کہا بلال بول دو سب کو کہ بھائی جناب کل سے ہمارا روزہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک سچے بندے کی بنیاد پر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے, پوری قوم رکھا جاتا ہے, پوری قوم رکھ سکتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو اس وقت جو بھی قوم کا بڑا ہو گئی. ایک بات. آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے ابو ہریرہ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے. حدیث کا ترجمہ بتاتا ہوں. روزے کا دن وہی ہے جس میں تمام لوگ جو ہے روزہ رکھیں. روزے کا دن وہی ہے جس میں تم روزہ رکھو, تمام لوگ روزہ رکھیں. اور افطار یعنی عید کا دن وہی ہے جس میں تمام لوگ جو ہے افطار کریں یا عید منائیں. اس حدیث کی شرح ہے پوری, اور میں نے شرح نہیں کی ہے, آج کے کسی مولوی نے شرح نہیں کی ہے, کیلنڈر نے شرح نہیں کی ہے. یہ شرح کی ہے ان لوگوں نے, امام ترمذی نے, جن کا ہمیں صحیح ستہ میں ایک کتاب ملتی ہے ترمذی کے نام سے, جیسے ہمیں صحیح بخاری, صحیح مسلم دیگر ملتی ہے, ترمذی ملتی ہے. انہوں نے اس کی شرح کی ہے کہ اس حدیث کی مطلب کیا ہے کہ روزہ وہ ہے جب تک تم سب لوگ روزہ رکھو, یعنی رمضان تب شروع ہوتا ہے, اور عید وہ ہے جب سب کے سب عید کریں. اس میں امام ترمذی کے میں یہ لکھ کر اس لیے اس کے کاغذ میں لے کر آیا کہ میرے الفاظ غلط نہ ہو جائیں, میں وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں. امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ روزہ اور عید کا معاملہ جماعت اور امت کی اکثریت کے ساتھ ہے. یعنی روزہ اور عید کا معاملہ کسی فرد واحد کی اپنی سے مان لینے پر نہیں ہے. 4 بندے بولتے ہیں میرے آج رمضان ہے, باقی ساری قوم کو میں دنیا کو نہیں مانتا. یا تو ساری دنیا کو کافر مانو, یا تو ساری مسلمانوں کو مسلمان نہ مانے, پھر تو بات الگ ہے. اگر بندہ مسلمان مانتا ہے, ساروں کو امت مانتا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امت سے الگ جو ہے روزہ رکھے اور امت سے الگ وہ عید کرے. یہ امام ترمذی کا قول ہے. اب ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں, آگے جانے سے پہلے میں کچھ ابن مسعود والی بات رکھ کے پھر آگے کلیئر کروں گا. امام ابن قیم کی بھی بات ہے, امام صنعانی کی بھی ہے. یہ اس لیے کہ پیارے بھائیو آپ کو ہو سکتا ہے ایسے افراد مل جائیں جو آپ کو شک ڈال دیں کہ آج کا روزہ تو تمہارا مذاق ہے بھائی, آج تو کوئی چاند ہی نہیں نکلا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج کا عید تمہارا مذاق ہے, آج تو ہوا نہیں. اس لیے میں یہ بات کلیئر کر رہا ہوں, ساری زندگی کلیئر ہو جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہوں. ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود, ابن مسعود مطلب عبداللہ بن مسعود, بڑے صحابی ہیں, جید صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں. ایسا نہیں ہے نیا نیا اسلام سیکھا, ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو جانتے نہیں ہو, تھوڑی باتیں جانتے ہو. اسلام کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں, ان کے فضائل بہت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملیں گے. عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی. انہوں نے دیکھا کہ مینا جب حاجی جاتے ہیں نا, مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. پھر دیکھا انہوں نے ایک دور ایسا آیا, بہت تھوڑا ٹائم گزر گیا, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت نماز وہاں پہ پڑھائی. جب 4 رکعت نماز پڑھانے لگے حضرت عثمان, تو انہوں نے روک دیا, انہوں نے ٹوکا, روکا نہیں ٹوکا, اے عثمان. حضرت عبداللہ بن مسعود ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنے خلیفہ سے, اے عثمان, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو بکر سے, عمر سے, اور تمہارے ساتھ بھی 2 رکعت یہاں پڑھی ہے, اب تم 4 کیوں پڑھا رہے ہو؟ حالانکہ حضرت عثمان نے کیا وہ عمل بالکل ٹھیک ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, خلیفہ وقت کا عمل ہے, اس کے پیچھے دلیل ہوگی, ہمیں وہ دلیل نہیں پہنچی. لیکن یہ بات انہوں نے ٹوکا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے ان کو جواب دینے کی جگہ نماز پڑھ لی, 4 رکعت نماز پڑھی حضرت عثمان نے. عبداللہ بن مسعود نے ان کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی. سن رہے میری بات؟ ان کے لحاظ سے 2 رکعت بنتی تھی, انہوں نے کیا کیا, 4 رکعت پڑھ لی اپنے امام کے پیچھے. تو لوگوں نے جو تابعی وغیرہ یا دیگر تھے انہوں نے ٹوکنا شروع کر دیا. ابھی تو آپ اتنے بڑے صحابی ہو گئے, ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے بھائی, آپ ان کے پیچھے 4 رکعت کیسے پڑھ لیا آپ نے؟ اتنی بڑی بات.
یعنی آپ کے پاس صحیح رائے بھی ہے، آپ کے پاس دلیل بھی ہے، آپ نے نبی کا زمانہ پایا، ابو بکر کا زمانہ پایا، عمر کا زمانہ پایا، آپ جو ہے یہ کیسی بات مان گئے؟ انہوں نے ایک واضح بات بتائی جو ہماری ساری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. الخلاف شر، اختلاف شر ہے، اختلاف برائی ہے. میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. ساری اجتماعیت، سارا امام سے لے کر ساری اجتماعیت ایک کام کر رہی ہے، میں کیسے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھ لوں؟ میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میری رائے ضرور ہے، مجھے جو سمجھ آئے وہ بات صحیح ہے. یعنی اپنی رائے پر انہوں نے کیا کیا؟ امت کو دیکھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے کہ جس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کا اجماع، میری امت جمع ہو ہی نہیں سکتی غلط چیز پر. اگر ساری اکثریت، میں عقائد کی بات نہیں کر رہا، میں دینی معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ دینی معاملات میں ایک چیز پر اگر راضی ہو گئی ہے، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پر راضی ہو گئی، تو میں کیسے اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کس کا کردار، ایک صحابی کا کردار معلوم ہوا. اب ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری رائے ہو سکتی ہے کہ یہ ہو کہ پاؤں ملا کر، جیسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھائی آپ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں ملا کر، کندھے ملا کر ہی نماز ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے اور میں اس کو صحیح بھی سمجھتا ہوں، میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ، حدیث سے ثابت ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی، یا میں جس جگہ پر ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں عقائد کی بات نہیں کر رہا، عقیدے کی بات نہیں کر رہا، معاملات کی بات. ان لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھائی لازم نہیں ہے پاؤں ملانا. تو میں اپنی رائے کو جب نماز پڑھ رہا ہوں گا تو صرف اس بنیاد پر جماعت الگ نہیں کروں گا کہ یہ لوگ تو پاؤں نہیں ملاتے جناب، ہم تو پاؤں ملاتے ہیں. اگر میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا سکھایا ہمیں؟ الخلاف شر، کہ ایسی باتوں میں اختلاف کرنا شر ہے، فتنہ ہے. اور اسی طرح میرے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے، اور بالکل صحیح ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور میں اس کو ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ جب بھی بولے کوئی بھائی. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے جن کے عقائد تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ لوگ کسی دلیل کی بنا پر ہاتھ نیچے باندھ دیتے ہیں، کسی دلیل کی بنا پر. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے امام سمیت اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں اس بنیاد پر کہ جناب میرے پاس تو قرآن حدیث کا یہ علم ہے، میں صرف اس لیے ان کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا کہ یہ کام یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. عقیدے کا مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ کسی اور کو عقیدے کا نہیں، معاملات جسے احادیث سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا. تو میں اس کی وجہ سے اس جماعت کو اگر چھوڑ کے الگ ہو گیا تو میری غلطی ہے. الخلاف شر، اختلاف شر ہے. غلطی کس کی ہے؟ حالانکہ میں ٹھیک ہوں لیکن میری غلطی ہے، کیونکہ میں نے امت میں فتنے کا باعث بنا. اب صحابہ کرام کی، میں واپس آؤں گا اس چیز پہ، صحابہ کرام کی 1-2 مثالیں دے دوں. صحابہ کرام، ایک صحابی کا گروہ، صحابہ کا گروہ، انہوں نے حدیث سنی، ان کو سمجھ آئی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی سمجھ آئی. دوسرے صحابہ کا گروہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کا ناقص ہونا یعنی ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک صحابہ کرام کا گروہ ہے، ان کو یہ سمجھ آیا کہ شرمگاہ پہ غلطی سے ہاتھ لگ جائے، بغیر کسی خیال کے اچانک غلطی سے ہاتھ لگ جائے، وہ کہتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی شرمگاہ پہ ہاتھ لگا. دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، ایک دوسرے سنا ہے. اختلاف ہے باقاعدہ علمی اختلاف کہ بھائی ایک کہتا ہے شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایک کہتا ہے شرمگاہ پہ ہاتھ لگے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک کہتا ہے قصر نماز جو ہے ہم اتنے میل کے بعد ہی پڑھیں گے، ایک کہتا ہے قصر نماز اتنے میل کے بعد نہیں، وہ اس سے زیادہ دور جائیں گے تب پڑھیں گے، ایک کہتا ہے اتنے دن کے بعد پڑھیں گے. حالانکہ یہ اختلاف ہیں، پھر بھی صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا یہ بتاؤ پہلے تبھی تمہیں امام چیک کروں گا، بھائی میرے اس میں تو یہ ایسا نہیں ہے، میرے اس میں تو ویسا ہے، تمہارا خون تو نہیں نکلا. ایک دوسرے سے جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ اپنی رائے کو جو صحیح ہوتی تھی، سچی ہوتی تھی، اس کو جماعت کے معاملے میں سائڈ پہ رکھتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ تمام کی تمام امت کس بات پر متفق ہے. مسائل کی بات کر رہا ہوں، پھر بتاتا ہوں، عقائد کی بات نہیں کر رہا. عقائد پر ہم کسی سے اتفاق نہیں کرتے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، ہم اس کے ساتھ پھر وہ تو پھر امت سے خارج عمل ہے. میں عقائد کی بات نہیں کر رہا، مسائل کی بات کر رہا. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ مسائل میں، مسئلہ سمجھ گئے نا، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایک ساتھ جماعت پڑھتے ہیں. آج اگر آپ کو کوئی مولوی کہتا ہے یا آپ کا کوئی ساتھی کہتا ہے دیندار، یا کوئی ایسا بندہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف اس لیے نماز نہیں ہوگی کہ اس کا یہ جو مسائل ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو غلط، وہ بندہ شر ڈال رہا ہے.
آج یہ کہے کہ بھائی ان لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہم ان کی بات کو رد کرتے ہیں، ہم نے اپنا الگ سے جماعت بنا لی ہے، ہم الگ سے روزے رکھتے ہیں، ہم الگ سے یہ کرتے ہیں، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پہ کیا کہ بھائی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، مان لیں گے، سمجھے؟ پھر اس نے عقیدہ ٹھیک نہیں مانا تو اس کا مطلب اس نے کافر بولا، اسی میں سیدھے بولے نا پھر میں تو بھائی تمہیں کافر سمجھتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ تمہارا الگ مسئلہ۔ لیکن ایک بندے نے دوسرے کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے، مسائل کے ساتھ اختلاف ہے، مسائل کی بنیاد پر جماعت یہ سے الگ ہونا جائز ہی نہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو کوئی حنفی ملے، کوئی شافعی ملے، کوئی حنبلی ملے، کوئی اور ملے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں، عقائد تو ایک جیسے ہیں تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اور جیسا امام پڑھا رہا ہے ویسے، جیسے جماعت اور امام پڑھا رہا ہے ویسے پڑھیں، اس میں کوئی شک اور شبہ اور کوئی غلطی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا امام شافعی کھڑا ہوا ہے، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے شافعی ہیں، اگر آپ امام حنفی ہے اور سارے کے سارے لوگ بھی حنفی ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، صرف مسائل میں ان کا مذہب جو ہے وہ اپنے امام سے لے رہے ہیں، تو آپ اس بنیاد پر ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی حدیث کا جو یہ لینے کا طریقہ ہم اس کو نہیں لیتے، وہ ایک علمی بحث ہے، لیکن آپ نے کیونکہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، تو آپ کو کوئی بھی ایسا ساتھی ملے کہ آپ کو روزے کے معاملے میں توڑنا چاہے، یا آپ کو ادھر یا باہر یا کہیں پہ بھی آپ کو ایسا ملے کہ نہیں یہ ادھر، تو آپ یہ بات سیدھا بتا دیں گے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا تھا، چاہیے تو کتاب بھی دکھا دیں۔ آگے چلتا ہوں، پہلے وہ بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ اسی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی نا کہ سارے روزہ تب ہوتا ہے جب سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور افطاری تب ہوتی ہے، عید تب ہوتی ہے جب سارے لوگ عید کرتے ہیں۔ اسی حدیث پر ابن قیم نے کیا کہا؟ پہلے امام صنعانی کی بات کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں، اگر کبھی آپ چاہیں تو امام صنعانی کے بارے میں پڑھیں، انہوں نے اپنی کتاب سبل الاسلام میں لکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ فتویٰ دیا ہے، بہت کلیئر فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے بولا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عید کو منانے کے لیے یا رمضان کو رکھنے کے لیے، رمضان شروع کرنے کے لیے لوگوں کی موافقت دیکھی جائے گی، جیسا لوگ کر رہے ہیں ہم اسی پر کرنا پڑے گا۔ مسلمان لوگوں کی بات ہوگی، جن کو آپ عقیدے میں مسلمان سمجھتے ہیں، ان مسلمانوں کی موافقت دیکھی جائے گی۔ آپ جس جگہ پہ بھی ہوں، آپ یہاں پر ہوں، آپ لندن میں ہوں، آپ جاپان میں بھی ہوں، آپ دیکھیں گے اجتماع، کیونکہ رمضان اور عید کی ہی لوگوں کے ساتھ دی جاتی ہے، خصوصاً عید کی نماز تو آپ اکیلے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا میں تو اسی پہ ہی رہوں گا، وہ عید کی کون سی نماز پڑھے گا؟ یا دو بندے وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ پڑھیں گے تو لوگوں کے ساتھ ہی نا، تو وہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص واحد جو ہے چاند دیکھ کر اس کو ثبوت مل بھی جاتا ہے، ایک بندے کو چاند دیکھ کر ثبوت آ رہا ہے میں نے دیکھ لیا ہے نا، میں نے خود نے دیکھ لیا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں، ایسا بھی کہتا رہے وہ شخص، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس واجب ہے، اس کے پاس لازم ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ نماز عید کرنے میں، چاہے قربانی کرنے میں، چاہے نماز عید ہو، فطر یہ جو عید الفطر والی ہے، چاہے روزے ہو، وہ لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا، اس کو اکیلے کرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس سے فتنہ بنتا ہے۔ امام صنعانی کہتے ہیں یہ آج کے میرے آپ کے اور ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں نکالی ہوئی باتیں ہیں، یہ سلف صالحین کہتے ہیں، جن کو سلف مانتے ہیں ہم لوگ، جن کی ہر بات کو لے کے چلتے ہیں۔ امام ابن قیم کی بات رکھتا ہوں، امام ابن قیم نے ایک کیلنڈر کا جو آج کل جو فتنہ چلا ہوا ہے نا، اس کا سب سے بڑا توڑ، میں امام ابن قیم کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، ابن قیم کی، بلکہ بہت سارے بھائی کرتے ہیں، اور جو سمجھنے والے کو ادھر ادھر کی بات ہی نہیں رکھتے، انہوں نے اس دور میں کیلنڈر کا توڑ کیا اور باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور ان کی کتاب ہے تہذیب السنن، ایک کتاب لکھی انہوں نے سنت کے اوپر کہ سنت کی پوری تہذیب کیا ہے، اس میں امام ابن قیم خاص طور پہ کہتے ہیں، اچھا یہ بہت سارے بھائیوں کے سر کے اوپر سے ہوائی جہاز گزر رہا ہوگا، لیکن یہ جن بھائیوں کو سمجھ آتا ہے نا ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دلائل آپ کو معلوم ہو، آگے رمضان کے چاند میں آپ کو کوئی پھڑکا نہ دے، آپ پھٹ جائیں یار یہ بھائی بھی ٹھیک لگ رہا ہے، یہ بھی میرا بہت محترم ہے، وہ مولوی صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی بہت محترم ہے، پھر چاند میں آپ کا روزہ الگ میرا روزہ الگ، یہ نہیں ہو، پتہ چل جائے کہ بھائی میں کب حق میں ہوں، سکون سے اطمینان سے روزے رکھیں گے، شک کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہی حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث میں اس شخص کی تردید ہے، ایک شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ میں نے تو چاند دیکھ لیا تو میرا تو روزہ آج سے ہی ہوگا، دوسری ساری پبلک جو ہے انہوں نے چاند نہیں دیکھا، بے شک وہ دوسرا رکھ لے، لیکن میرا بھی روزہ ہوگا ان کا بھی روزہ ہوگا۔ تو اس حدیث میں ابن قیم کہتے ہیں تردید ہے اس شخص کی جو یہ کہتا ہے کہ چاند کی منزلوں کا حساب لگا کر، یعنی منزلوں کا حساب لگا کر یہ تو کیلنڈر بنایا جاتا ہے، جو کیلنڈر ابھی بنا لیتے ہیں نا ہم، چاند ادھر ہوگا، ناسا والوں نے ایسا بولا، فلانا ایسے بولا، ایک کیلنڈر پہلے سے بنا کر 10 سال کا لگا دیا ہے کہ 10 سال آگے کب چاند نکلے گا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے کلیئر ہو گیا ہے۔ ابن قیم نے اسی بات کو ٹوک کے بولا کہ جو بندہ اگر عبور بھی حاصل کر لے اور چاند کی منزلوں کا حساب لگا لے،
ادھر ہوگا چاند ادھر ہوگا، اس کا حساب کا جسے علم ہو، اور اسے اپنے حساب سے چاند کے طلوع ہونے کا علم بھی ہو جائے کہ آج چاند نکل گیا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا افطار کرنا جائز ہوگا، یہ کہتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ناجائز ہے. تو اس کی بات کی تردید ہے، یہ رد ہے. یہ حدیث بتاتی ہے جب لوگ رکھیں گے تبھی تمہیں رکھنا ہوگا. تمہاری منزلوں کا ایسے کا تیسا، تمہارے کیلنڈر کا ایسے کا تیسا، کوئی کیلنڈر نہیں چلتا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو، نہیں کرتے تو فتنے میں جاؤ، دوسروں کو مت ڈالو. آگے اللہ کے یہی ابن قیم کہتے ہیں کہ اس چاند دیکھنے کا اعتبار اگر عوام نہ کرے، عوام کی اجتماعیت نہ کرے، عوام کے جو نمائندے وہ نہ کریں، جس عوام میں مسلمان آپ عوام میں رہ رہے ہیں ادھر کے نمائندے اس کا نہ کریں، تو آپ اس بندے کا نہ کریں تو اس بندے کی بات ہی رد ہے. اس بندے پر بلکہ یہ لازم ہوگا کہ وہ ان کی موافقت کرے جن کو یہ مانتے ہیں. وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو سچا ہوں وہ مجھے جھوٹا سمجھ رہے میں کیا کروں، ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. بھائی تو کتنا بھی سچا ہو اپنے گھر پہ ہوگا، اجتماعی معاملات میں تمہارا نہیں چلے گا، پبلک کا چلے گا کہ سارے مل کے مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں. یہ ابن قیم کی بات تھی. اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ حدیث ہی ہے، یعنی حضرت عائشہ سے ہے اور بالکل صحیح ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے ہی بیان کیے، اور انہوں نے یہ جتنی میں بات رکھ رہا ہوں شیخ ناصر الدین البانی نے کی ہے. انہوں نے کہا ایک واقعہ ہے، ایک تابعی تھے، تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کے بعد ہوتے ہیں، صحابی کے بعد کی جنریشن کو تابعی کہتے ہیں. ان میں ایک تابعی تھے مسروق نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں یوم عرفہ، عرفہ کا دن معلوم ہے نا، وہ جو عید سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، بقرہ عید سے ایک دن پہلے، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو ہی کہتے ہیں نا، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں. عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، ایک دن کا لازمی رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ کبھی آئیے تو بات کریں گے. وہ کہتے ہیں یوم عرفہ کے دن میں نے روزہ نہیں رکھا، اور اس دن حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی. اچھا یہ مکہ میں ملاقات نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے، مدینہ ہو یا ہو سکتا ہے کہیں اور. تو وہ کہتے ہیں میری حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی. جیسی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مسروق جاؤ ستو تیار کرو اور اس میں ذرا میٹھا زیادہ ڈالنا، یعنی افطاری کرنا ہے، ہمارے افطاری کے لیے ستو تیار کرو. سمپل لوگ تھے، وہی چیزیں کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح تو نہیں ہر طرح کی ڈش بناتے ہیں. خیر تو حضرت عائشہ نے اس کو حکم دیا مسروق جاؤ ستو تیار کرو اور میٹھا تیار کرو. اب انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے دیکھا، اب حضرت عائشہ کے سامنے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے میں نے غلطی نہ کر دی. تو انہوں نے بولا میں نے آج اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ میں یوم النحر ہو یعنی بقرہ عید نہ ہو، میں نے صرف اس لیے روزہ نہیں رکھا. مطلب اپنا کلیئر کر رہے تھے کہ آج کوئی میرے بارے میں برا نہ سمجھ لے، عرفہ کا دن میں نے آج اس لیے، آپ عرفہ کا دن سمجھتی ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے شاید وہاں پر عید ہو گئی ہوگی، اس لیے میں نے یوم النحر سمجھ کے، عید کا دن سمجھ کے، بقرہ قربان کرنے والا دن سمجھ کے میں سوچا عید کے دن کیا روزہ رکھوں، یعنی وہ بھی شک میں پڑ گئے جو ایسے شک میں پڑھاتے ہیں، تو اس لیے میں نے نہیں رکھا. حضرت عائشہ نے ایسی بات بتا دی نا جو ہمیشہ کے لیے کلیہ ہو گیا، ہر ہمیشہ کے لیے فارمولہ ہو گیا. شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں یہ فارمولہ جب تک ہم پکڑے رہیں گے امت میں ڈویژن آ ہی نہیں سکتا، یہ فارمولہ ہمیں لازمی پکڑنا ہے. انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا مسروق، ایسے ڈانٹ کے سمجھا کے مسروق جان لے. اب کیا کہا حضرت عائشہ نے، میں الفاظ ویسے سنا کے دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں کہ روزہ اس دن ہوگا، رمضان اس دن ہوگا جب سارے لوگ روزہ رکھیں گے، عید کی قربانی اس دن ہوگی جس دن ساری قربانی کریں گے، عید الفطر بھی اس دن ہوگی جس دن ساری ہو گیا. تیرا نہیں چلے گا، تو اپنے سے سوچ کے نہ بیٹھ. اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے، مطلب انہوں نے جو موٹی بات کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ عید اس دن ہوگی جس دن سارے لوگ رکھیں گے کریں گے، چاہے بقرہ عید ہو چاہے عید الفطر ہو، اور رمضان بھی. اس کلیے نے، اس فارمولے نے امت کا اتحاد بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے جناب گلوبل ایک جیسا ہونا چاہیے، ہر صورت ایک جیسا ہونا چاہیے. جناب کیا بات کرتے ہیں، چاند جو ہے ادھر نظر آ گیا ہے، سعودیہ میں نظر آ گیا، ان لوگوں نے رکھ لیا، یہاں پہ نہیں رکھا. تو ہاں بھائی نظر آ گیا ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے، اور وہ سچے بھی ہوں گے. حالانکہ آج کے دور میں تو ہمیں سچے اور جھوٹے کا معلوم ہی نہیں ہوتا. ہاں بھائی ہوں گے، لیکن ہماری یہاں کے سارے علماء سے لے کر عام لوگوں سے لے کر ساری پبلک تو جس دن روزہ رکھے گی، عید کرے گی، ہمیں تو وہی کرنا ہے نا. حضرت عائشہ نے یہی کہا. ہو سکتا ہے ادھر مکہ میں ہو، ان کا مسروق کا خیال تھا، تابعی کا خیال تھا. حضرت عائشہ بولتے ہیں اس کے چکر میں نہ ہمارے لیے تو آج سے آج عرفہ ہے، آج عرفہ ہے، یعنی ہم اپنے کیلنڈر پہ چلیں گے جو ہمارے علاقے کے حساب سے، ہم تھوڑی سے. اس سے معلوم ہوا دنیا کا اس وقت، رمضان کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ گلوبل چاند ہے، اور یہ جو ہے کون سا چاند، یہ کون سا کیلنڈر والا. نہ منزلوں کے حساب سے ہو سکتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں منزلوں کے حساب سے کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ فتنے میں جا رہا ہے. سیدھی بات ہے، اس کو باقاعدہ اگر خلافت قائم ہو، لوگ ایک ساتھ ہوں، تو باقاعدہ اس کو کرایا جائے گا کہ تیری بات نہیں سن جائے کہ تو کوئی حساب لگا لے. ایسا نہیں، جو خلافت کہتے ہیں ایسا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح
اگر کسی کے پاس پوری عوام ایک جگہ کی یہ بول رہی ہو کہ یہ چاند ہے اور دوسرا چاند نہیں ہے، تو ادھر کی چاند ادھر کا چاند نہیں لیا جائے گا، آپ کے دوسرے ریاست یا دوسری جگہ کا چاند یہاں پہ نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے ویسا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، چاند کے لیے قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو ہوگا، آپ کا روزہ اسی وقت کہلائے گا. اگر آپ نے اس طرف کیا تو پھر آپ کا کیا ہوا، روزہ ہی قبول نہیں ہے میرے پیارے بھائی، پھر آپ فطرے میں تو پڑ گئے. اس بات اور بہت آگے نکل گئے ہم، ٹائم بہت ہو گیا. ایک حدیث بس آخری بتانا تھا، وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ ایک دفعہ چڑھ رہے تھے، 3 دفعہ آمین کہا، ایک دفعہ آمین، دوسرا دفعہ آمین، تیسری دفعہ آمین. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ جبریل علیہ السلام آج میرے پاس آئے تھے، ابھی آئے تھے، تو انہوں نے دعا کرتے گئے، بددعا یا دعا جو بھی کرتے گئے، میں آمین کہتا گیا. تو پہلے تو ایک شخص کا بتایا کہ جو رمضان کے روزے پالے اور اپنی مغفرت نہ کرے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو. کیا بعض جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. یعنی رمضان کے روزے، یعنی رمضان پا کر بھی جو اپنی مغفرت نہ کرے، تو ہمیں اپنی مغفرت کے لیے پوری کوشش کرنی. دوسری بات یہ تھی کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پالے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی کیا کہتے ہیں ناراضگی کا باعث ہو، تو اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے بددعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو ہمیں اگر بوڑھے ماں باپ دونوں یا ایک بھی مل گئے ہیں تو ان کی ہمیں ضرور جو ہے خدمت کرنی چاہیے، اف بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری یہ کہا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ان کا نام آئے اور کوئی درود نہ بھیجے تب بھی اس کے اوپر بھی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو، ذلیل ہو، یا جو بھی الفاظ، تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نام جب بھی آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود ضرور بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خطبہ لمبا ہو گیا، معذرت اس بات پہ، بس وہ رمضان کی بات پوری کر رہی تھی اس لیے اتنا لمبا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، ہم نے سنا، ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے، اسے قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گھرانے کی مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جن کا بھی مسلمانوں میں انتقال ہو گیا ہے ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم ونفعنا بہدی سید المرسلین وقولہ القویم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.